ناجی بظاہر ایک مسلمان کمانڈر تھا، لیکن اندرونی طور پر پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس ایجنٹ کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، لہٰذا ناجی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے۔ کئی جگہ محفل میں اس نے پیشکش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی اس چال کو اپنے سامنے ذرہ برابر بھی ٹکنے نہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا، لہٰذا ناجی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پھر اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا والا فارمولہ اپنایا۔ لہٰذا اس نے ایک رات ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کو اپنے کام کے لیے راضی کر لیا۔ اس خوبصورت لڑکی کو راضی کرنے کے بعد وہ ناجی جنرل جو عیسائیوں کا ایجنٹ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر طے کر کے آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بالکل اس لڑکی کو جلد از جلد اندر بلا لیا جائے، لیکن ظاہر ہے ناجی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کی بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ ناجی جو اندرونی طور پر عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، یہ آپ کو کس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے اس خیمے میں بھیج دیا جائے۔ اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تمہیں جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا ہے، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پینے کے لیے راضی کر لے گی تو تجھے وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تیری مرضی ہوگی۔ بس اس ارادے کے ساتھ وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوئی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس لڑکی کو دے دی اور اس سے یہ کہا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھانپ لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی محبت کے ساتھ اس سے یہ سوال پوچھا کہ اے لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت کے لوگ یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکی رونے لگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پھر آپ نے اس لڑکی سے فرمایا جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے جو مجھے کام سونپا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ اس نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر تمام عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگلی صبح ہوتے ہی ناجی کمانڈر، یعنی جو عیسائیوں کا آدمی تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا، اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان تو ایک شرابی ہے، ہمارا سلطان تو ایک زناکار ہے۔ تمام لوگ اس سے بڑی حیرت میں پڑ گئے۔ لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے محل میں ان کے بارے میں یہی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھو جس کے بارے میں ناجی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ جب اس لڑکی کو بلایا گیا تو اس نے تمام لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک شخص نہیں دیکھا، کیونکہ میں رات بھر ان کے خیمے میں رہی، اس کے باوجود بھی سلطان نے کوئی غلط کام کرنا تو دور میری طرف غلط نگاہ سے دیکھا بھی نہیں۔ عیسائیوں کی جب لڑکی اور شراب کی دونوں سازشیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوتے گئے۔ اب ان لوگوں کو ڈر ستانے لگا تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ وقت یوں گزرتا گیا،
پھر آخرکار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا اور جب مصر میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا تو پھر انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لوگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کی فتح۔